بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، وہ صلح حدیبیہ کے اندر معاہدہ ہوا تو مشرکین جو تھے یہ معاہدہ کی پاسداری نہ کرتے تھے، بلکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ بنو بکر وغیرہ نے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا اور کفار کی معاونت شروع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مد مقابل کافروں کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر وہ انہوں نے عہد توڑ دیا، آپ بھی اپنی طرف سے اعلان کر دیں کہ اس کے بعد عہد اور معاہدہ ختم ہو گیا، 4 مہینوں کی مہلت ہے، یا یہ علاقے چھوڑ جاؤ یا مسلمان بن جاؤ۔ 4 مہینوں کے بعد 1 دن کی مہلت نہیں ہوگی، علاقہ نہ چھوڑا یا اسلام قبول نہ کیا تو 4 مہینوں کے بعد سب کو مار دیا جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں اعلان براءت، اور سورہ توبہ کا دوسرا عنوان بھی سورۃ البراءت ہے۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم، طرف ان لوگوں کے کہ تم نے معاہدہ کیا ان سے، من المشرکین، مشرکین وغیرہ، فسیحوا فی الارض 4 اشہر فاکتبوا وقولوا، یہ لکھ بھی لو، لکھ کر زمین میں پھیلا دو اور اعلان بھی کر دو، کتابۃ بھی براءۃ من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے معاہدے کا رفع کرنا، یہ مشتہر کر دو اور قولن بھی مشہور کر دو۔ فسیحوا فی الارض، رہو زمین میں 4 اشہر، 4 مہینے، اوپر لکھے ہیں 4 مہینے کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ یہ آیت نازل ہوئی شوال سن 9 ہجری کو، اور مکہ فتح کب ہوا تھا؟ او مولویو، مکہ کب فتح ہوا تھا؟ 8 ہجری کو، اور یہ آیت نازل ہوئی 9 ہجری کو، شوال 9 ہجری۔ اب ذرا آیتوں کو سمجھنا بھی ہے۔ 4 اشہر، 4 مہینے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور کیا ہے؟ محرم۔ وَاعْلَمُوا، یہ 4 مہینے رہو، 4 مہینوں کے بعد مشرکوں کی خیر نہیں، یا مسلمان ہو جاؤ یا پھر علاقہ چھوڑ جاؤ یا مرنے کے لیے تیار رہو۔ وَاعْلَمُوا، یقین کر لو، اَنَّکُمْ، بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ مخذل کافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اطلاع دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، طرف لوگوں کے، یوم الحج الاکبر، دن حج اکبر کے دن لوگوں کو اطلاع دینا ہے۔ ان اللہ بریء، بے شک اللہ بری ہے، اللہ کی طرف سے صاف جواب ہے مشرکوں کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے۔ فإن تبتم فہو خیر لکم، اگر تم توبہ کر لو، فہو خیر لکم، یہ بہتر ہے واسطے تمہارے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اعراض کیا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، پھر یقین کر لو بے شک تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری سنا دے ان کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ جن سے معاہدہ کیا تم نے، یعنی مشرکوں سے، ثم لم ينقضوکم، پھر انہوں نے ابھی تک ينقضوکم توڑا نہیں ہے، شیئا
ذرا بھی بلم یظاہروا علیکم، اور نہیں چڑھائی کی تمہارے خلاف، امداد کی تمہارے خلاف کسی کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، بس پورا کرو طرف ان کے، عہد ان کا، اِلَى مُدَّتِهِمْ ان کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین پسند کرتا ہے دل سے ڈرنے والوں کو، تقوی والوں کو۔ اب دیکھو یہاں پر براءۃ من اللہ کا معنی کیا؟ شاہ عبد القادر کا معنی ہے صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کن کو؟ الی الذین، ان مشرکوں کو، عاہدتم جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا۔ یہ یاد رکھو یہ کون سے مشرک ہیں؟ مکہ والے مشرک نہیں، کیونکہ مکہ والے تو مسلمان ہو چکے تھے 8 ہجری کو، وہ تو سارے مان گئے۔ 8 ہجری کے بعد مکہ میں کوئی مشرک نہیں رہا۔ 8 ہجری سے آج تک مکہ میں مشرک کوئی نہیں۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ یوم الفتح، فتح کا دن وہ دن تھا، اور آج کے دن تک اللہ کے فضل سے کعبۃ اللہ مکہ معاہدوں کے پاس ہے۔ آپ نے دیا، آج تک توحیدیوں کے پاس ہے۔ رات بھی میں نے عرض کیا، نہ وہاں قبر چٹ کا حصہ ہے، نہ گھوڑے پرست کا حصہ ہے، اور نہ مودودی لم جبوج کا حصہ ہے، اور نہ ان کی نسلوں کا کسی کا حصہ بھی نہیں۔ خالص توحیدیوں کا مرکز آج بھی کعبۃ اللہ، اور کب سے آ رہا ہے؟ یوم فتح 8 ہجری، اور آج کیا ہو گیا؟ 1435 ہو گیا۔ 8 ہجری سے مکہ پر ہمارا قبضہ ہے، اور وہاں پر کوئی مشرک نہیں، بہت پرانا قبضہ ہے۔ مشرک جا ہی کیسے سکتا ہے؟ ان مشرکوں کے فوٹو لگے ہوئے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ کہ فلانا قادری آئے تو اس دجال کو کراچی پہنچا دو۔ کیا زندگی ہے مشرکوں کی؟ کہتے ہیں آج عید دی دہاڑ میں مدینے ہوا، مدینے عید کے دن مدینے ہوا، مدینے کی کرے آپ وہابیاں کو؟ عید دی دہاڑ میں مدینے ہوا، سارے وہابی۔ اب یہ جو ملتے ہیں نا سبز پگڑی والے ایک دوسرے کو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مدینہ مدینہ مدینہ، یہ ان کا سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مدینہ مدینہ۔ یہ سلام بھی بے ایمانوں نے بدل دیا، اور پیار اتنا ہے مدینے سے۔ ہمارے ایریا کا ایک بہت بڑا پیر تھا، مر گیا مردود، تو ایک دن ہم اکٹھے ہو گئے، وہ آ گیا، اس نے گاڑی پہ جانا تھا، دیر تھی، تو وہاں ہماری دکانیں تھی، وہاں پر وہ آ گیا، میں بھی ایسے بیٹھا تھا، وہاں پیر صاحب آ گیا۔ یہ ہوتے بڑے بے ایمان ہیں، غیرت سے خالی، تو دور سے مجھے دیکھ کر نا، اب اس کے پتا تھا کہ میں نے بھی کچھ دیر بیٹھنا ہے، وہ بڑا سلام کرنے لگا، استاد جی کیا حال ہے جی؟ حضرت صاحب ٹھیک ہے۔ مقصد تھا کہ میں جو اس کو کہوں گا نا حضرت صاحب استاد جی، یہ بھی مجھے کہے گا پیر جی استاد جی، اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں تو کم از کم کچھ نہ کچھ بکت بنے گی نا، بھئی میں پیر ہوں۔ تو اس نے بڑی خوشامد کی، حضرت صاحب فلانا صاحب فلانا، السلام علیکم۔ میں نے کہا کہ کیا حال ہے جی بزرگو، ٹھیک ہو؟ بس میں وہاں بیٹھا رہا، اٹھا چھٹا نہیں، اور ہاتھ اس کو اس طرح کر کے ملایا، اس طرح۔ تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اب یہ ہاتھ دھونا ہے، یہ یہی ہے، آپ بیٹھے تشریف رکھے، اسی طرح کہا تشریف رکھے۔ بیٹھ گیا پیر صاحب، تو کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ جو رومال ہے نا میرا، یہ مدینے سے آیا ہے، اور تسبیح نکالی، کہتے ہیں یہ تسبیح بھی مدینے سے آئی، اور پتہ نہیں پین نکالا پنسل، یہ بھی مدینے کی، جوتی نکالی، کہتا ہے یہ بھی مدینے کی۔ میں نے کہا پیر صاحب بڑی خوشی ہے کہ آپ کی جوتی بھی مدینے والی، تسبیح بھی، گھڑی بھی، پین پنسل بھی مدینے والی۔ افسوس یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کبھی مدینے والا ہوتا مسلمان ہو جاتا۔ جو عقیدہ مدینے میں شروع ہوا آج بھی ہے، تو اللہ تجھے وہ عقیدہ ماننے کی توفیق دیتا، تو
تو مسلمان ہو جاتا. کہتے میں مسلمان نہیں. میں نے کہا پکا کھتری ہے, پکا کافر, کوئی شک نہیں, اصلی کافر ہے, تھوڑا بہت بھی نہیں, اصلی کافر. کافروں کے قسیم ہوتے ہیں, یہی جو قرآن کا منکر ہے وہی کافر ہے, قرآن کا مسئلہ جو نہیں مانتا وہی کافر ہے. دیکھو پھر بیٹھا بیٹھا نہیں کیا, عزت بہت ہو گئی. ہاں, اس لیے ان بدماشوں کی عزت نہیں کرنی. جب آپ ان بدماشوں کی عزت کریں گے عام لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے. وہ یہی سمجھیں گے شاید کہ اس میں بھی کوئی چیز ہے اور یہ بھی واقعی پیر ہے, یہ عالم بھی اس کا احترام کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے نا کہ جو بدعتی کی تعظیم کرتا ہے فقد آن علی ہدم الاسلام, اس نے اسلام کی عمارت کو گرایا ہے. اس لیے یہ بدعتی واجب التوہین ہے, قابل احترام اور تکریم بدعتی اور مشرک نہیں. بدعتی اور مشرک کی جتنی بےعزتی کرو اللہ کے ہاں اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. دیکھو ہاں بھائی, مکہ فتح ہوا تو کس کے پاس ہے؟ تو پھر آحدتم من المشرکین سے مراد کون ہے؟ نیچے لکھا ہے اطراف مکہ والے, مکہ کی اطراف والے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر, یہاں پر بھی بتا دیا 4 مہینوں سے مراد ہیں شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. آگے ترغیب توبہ ہے, فرما دیا توبہ کر لو تو بہتر ہے. اللہ کو ہرا نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے, اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے, ضرور رسوا کرے گا مخذل کافرین. باذان من اللہ ورسولہ, اطلاع دینا ہے اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے الی الناس یوم الحج الاکبر, حج اکبر کے دن. حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر کیا ہے؟ 2 باتیں سمجھنی ہے. حج اکبر کے متعلق عوام میں یہ مشہور ہے کہ نامی کو جمعے کا دن آ جائے. نامی کو کیا آ جائے؟ حج کس دن ہو؟ جمعے والے دن, یعنی 9 ذی الحجہ کو جمعہ آ جائے. عوام کہتی ہے یہ حج اکبر, حالانکہ یہ میری جہالت ہے, غلط بات ہے. حجیں 2 ہیں, ایک ہے حج اکبر, یہ حج کو کہتے ہیں, اور ایک ہے حج اصغر, یہ عمرہ کو کہتے ہیں. جو عمرہ ہے یہ بھی حج ہے, لیکن عمرہ کیا ہے؟ حج اصغر. اور جو حج ہے جس کو ہم اپنی بولی میں حج کہتے ہیں عمرہ کے مقابلہ میں, تو اس کا نام کیا ہے؟ حج اکبر. خواب و منگل کے دن ہو تب بھی حج اکبر ہے, بدھ کے دن ہو تب بھی حج اکبر ہے, اتوار کے دن ہو تب بھی حج اکبر ہے, ہفتے کے دن ہو تب بھی حج اکبر ہے, جمعہ کے دن ہو تب بھی حج اکبر ہے. تو اکبر مقابلے کس کے ہیں؟ اصغر کے. اور اصغر کیا ہے؟ عمرہ. اور اکبر کیا ہے؟ حج. یہ نامی ہجری کا حج تھا, اور اس حج کے امیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی عمارت میں یہ حج ہوا. نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج مقرر کیا. امام الصلاۃ بھی ابو بکر ہیں اور امیر الحج بھی ابو بکر ہیں. یہ اشارے تھے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی طرف. بہرحال الی الناس یوم الحج الاکبر, جب حضرت صدیق اکبر آگے جا پہنچے, پیچھے سے حضرت علی آئے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ برات کا اعلان دے کر بھیجا کہ آپ جا کر برات کا اعلان کریں. شیعہ یہاں پر بکواس کرتے ہیں کہ پہلے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنایا, پھر وہ عمارت منسوخ کر کے یوم الحج اکبر. کیا بات کر رہا ہوں؟ حج کے امیر کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سستی نہ کرو. ہاں, لاؤڈ سپیکر جب تک چلتا ہے تو بولتے رہیں, اور جب بند ہو گیا تو پھر بس کر دیں گے. ہاں بھائی, یوم الحج اکبر امیر ابو بکر صدیق تھے.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے شیعوں نے بات کا بتنگڑ بنایا، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو امیر بنایا، لیکن پیچھے حضرت علی کو بھیج دیا اور ابو بکر کی امارت کو ختم کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے منسوخ کر دیا کہ اب امیر حضرت علی ہوں گے۔ اب وہ استدلال کرتے ہیں اہل سنت کی بعض کتابوں میں جہاں مجمل طور پہ واقعہ آیا ہے، تفصیل نہیں، صرف اعلان کی بات ہے اور پوری تفصیل نہیں، تقریباً 25-30 کتابیں شیعہ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے امیر ابو بکر تھے، پھر حضرت علی کو آپ نے پیچھے سے بھیجا تو حضرت ابو بکر کی امارت ختم ہو گئی۔ کیوں کہ ابو بکر اس قابل ہی نہیں تھے، معاذ اللہ، پھر حضرت علی کو بھیجا۔ اس پر وہ کہتے ہیں جو حج کا امیر نہیں بن سکتا وہ خلیفۃ المسلمین کیسے بن گیا؟ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یاد رکھو اہل سنت کی تمام روایات مفصلہ، اس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت علی کی ڈیوٹی تھی برات کے اعلان کرنے کی۔ کیا کرنے کی؟ بولو بولو، برات کا۔ لیکن حج کے امیر ابو بکر صدیق ہی رہے، بلکہ حضرت علی نے خود پوچھا ابو بکر صدیق سے، بلکہ حضرت صدیق نے پوچھا حضرت علی سے، امیر ہے یا مامور ہے؟ جب پیچھے سے پہنچے انہوں نے کہا نہیں، امیر تو ہے، میں مامور ہوں، میں نے صرف اعلان کرنا ہے، یہ برات من اللہ ہے و رسول ہی، اعلان پر میری ڈیوٹی ہے، امیر بدستور آپ ہے۔ اب ذرا خیال کرو، یہ اہل سنت کے ہاں قطعی مسئلہ ہے کہ حضرت صدیق آخر تک امیر رہے، حضرت علی مامور رہے اور حضرت علی نے اعلان کیا۔ اب یہ سوال کہ حضرت علی نے اعلان کیوں کیا، حضرت صدیق نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ امیر وہ تھے تو اعلان کے لیے حضرت علی کو کیوں بھیجا؟ اس کے جواب آپ کے علماء نے کئی دیے، لیکن ایک جواب میں خود دیتا ہوں کیونکہ یہ تفسیر کا مسئلہ تو نہیں، رد مذاہب باطلہ میں ہم کسی کی رائے کے پابند نہیں، باقی علماء نے بھی اس کے جواب دیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی کو برات کا اعلان سورۃ البرات پڑھنے کا اس لیے حکم دیا کہ سورہ توبہ یہ مشتمل تھی فضائل صدیق پر۔ سورہ توبہ مشتمل تھی کس پر؟ فضائل صدیق پر۔ آگے آ رہا ہے اخرجہ الذین کفروا، ہاں سب سے زیادہ فضائل صدیق اکبر کے سورہ توبہ میں بیان ہوئے، تو حضرت علی کی ڈیوٹی لگی کہ حج کا موسم ہو، ابو بکر صدیق امیر ہوں اور امارت صدیق میں فضائل صدیق کا اعلان علی کر دے تاکہ کل کوئی کافر علی کا نام لے کر صدیق کو بھونک نہ سکے۔ نعرہ تکبیر، مولانا اسلام حضرت مولانا خضر حیات صاحب۔ میں نے پہلے کہا نعرہ صرف تکبیر لگایا کرو، اتنے آپ کا دماغ ٹھیک ہے۔ نعرہ مسلمانوں کا ایک ہی ہے، نعرہ تکبیر، اور کوئی نعرہ نہیں، زندہ باد تشندہ باد۔ آپ بات میری سمجھ گئے یا نہیں؟ جی امیر ابو بکر تھے اور سورہ توبہ علی نے کیوں پڑھی؟ اور سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ شیعہ سوال کرتے ہیں۔ ایک شیعہ نے مجھ سے، ایک شیعہ کا وکیل تھا، اس نے یہ سوال کیا مجلس میں، کہتا ہے کہ حضرت علی نے برات کا اعلان علی نے کیا یا صدیق نے؟ میں نے کہا حضرت علی نے۔ کہتا ہے سورہ توبہ حضرت علی نے پڑھی یا ابو بکر نے؟ میں نے کہا حضرت علی نے۔ کہتا ہے کیوں؟ امیر پھر ابو بکر ہوں اور توبہ پڑھے علی، کیوں؟ میں نے کہا بچوں سن، اس لیے کہ سورہ توبہ میں تھے فضائل صدیق، اور اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا اور نبی پاک کو منظور یہ تھا کہ حج کا موسم ہو، ساری دنیا اکٹھی ہو، ابو بکر امیر ہوں اور ابو بکر کی عمارت میں
حضرت علی سورہ توبہ پڑھ کے ابو بکر کے فضائل کو بیان کرے تاکہ قیامت تک کوئی کتا ابو بکر کو بھونک نہ سکے. اصل وجہ یہ تھی. تو اب اس کا دے جواب کیوں پڑی. کیوں کے بڑے جواب ہیں. آپ کے بزرگوں نے بھی کچھ جواب لکھے. حضرت صدیق نرم دل تھے اور حضرت علی یہ ذرا مضبوط تھے، اس لیے یہاں برات کا اعلان. ایسی مجھے تو گپیں لگتی ہیں، لیکن آپ کے بزرگوں نے لکھا، احترام ہے. بہرحال بات ہوئی ہے 100 سنار کی 1 لوہار کی. ہمیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں. حضرت صدیق نے نہیں پڑھی، علی نے پڑھی اس لیے کہ فضائل صدیق تھے اور بطور اتمام حجت کے پڑھی. آگے آ رہے ہیں فضائل صدیق بھی. یہاں تک سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ بری ہے، بیزار ہے مشرکوں سے، اور اس کا رسول بھی. مطلب کیا ہے؟ سارے معاہدے ختم. اب 4 مہینے حج اکبر کے دن جب اعلان کرنا ہے، 4 مہینوں کا نہیں کرنا، 2 مہینے گزر جائیں گے. شوال اور 7 والا مہینہ آگے ذی-قعدہ، پھر ذی الحجہ ہوگا. اس لیے جہاں نیچے عبارت لکھی بھی ہے فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو او مشرکو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہت بہتر ہے واسطے تمہارے دارین میں. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اعراض کرو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، پھر یقین کر لو بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری جہاں بشر جو ہے بطور تحکم کے ہے، خبر دے دے کافروں کو، بے عذاب علیم، عذاب دردناک کی.